الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 32، آیت نمبر 243 سے لے کے 248 تک۔ سورہ بقرہ کا نزول جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوا۔ اس میں 240 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ رکھنے کی وجہ جو ہے، اس میں عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ مصارفین قصرها باب استجاب الصلاۃ النافلہ، حدیث نمبر 780۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 243۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل ہے، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ حوالہ در منصور، بقرہ تحت الآیہ 741۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر میں ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اور سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ لذو الفضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے مذکورہ بالا لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ہر انسان دن رات اللہ تعالیٰ کے ظاہر و باطن میں کروڑا احسانات لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفصیل ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ہی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ آیت نمبر 245۔ ہے کوئی جو اللہ کا اچھا قرض دے تو اللہ اس کے قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کی تفصیل میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا۔ صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے چاہیے۔ اسی آیت 245 کا دوسرا پہلو ہے، واللہ یقبض یبسط، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ یقبض تنگی، یبسط فراغی۔ آیت کے اس حصے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چونکہ پیسہ خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس شبے کا ازالہ فرمایا کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔
تو اس شبے کا ازالہ فرما دیا گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔ تنگی و فراغی تو اس کے قبضے میں ہے، اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت ڈرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے نے اس میں کچھ کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر باب من سورہ مائدہ، حدیث نمبر 3056، آیت نمبر 246، 246۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، واللہ علیم بالظالمین۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ واقعہ اس میں کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی مشفقت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کو آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا؟ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تفسیر خازن سورہ بقرہ تحت الآیہ، پیج صفحہ نمبر 186۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا پہلو ہے، ابعث لنا مالکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اس پر جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شموئیل نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیرو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد سے منہ پھیریں جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر
صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور بقیہ سب منہ پھیر لیا۔ حوالہ جمل البقرہ تحت الآیہ، صفحہ نمبر 301 302، آیت نمبر 247۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، وقال لہم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا۔ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شموئیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا، جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ کر بھیجا ہے۔ حوالہ جمل البقرہ تحت الآیہ، صفحہ نمبر 301۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں، نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں، کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے جسیم اور توانا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ حوالہ خازن بقرہ تحت الآیہ، صفحہ نمبر 187۔ طالوت جو تھے یہ بن یامن بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آیت نمبر 248۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، ان آیات ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، تابوت سکینہ، اور جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت پر نور کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور آپ کے کپڑے، اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، بنو سلوہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ دیے کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے
اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تفسیر جلالین سورہ بقرہ تحت الآیہ 248 صفحہ نمبر 38، جمل تحت الآیہ 248 صفحہ نمبر 304، خازن بقرہ تحت الآیہ 248 صفحہ نمبر 187 سے 179، مدارک البقرہ تحت الآیہ صفحہ نمبر 169۔ یاد رہے کہ مذکور بالا تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔ یہاں پہ رکوع نمبر 32 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔